السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نایاب قسم کی ویجیٹیبل پلانٹ کے بارے میں اور اس کے بینیفٹ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ گنوار، جسے گنوارا بھی کہتے ہیں، گنوار۔ گنوارا یا گنوار آج سے کافی دیر سے یہ بطور چارہ، بطور خوراک کاشت ہوتے آئی ہے۔ نشیب کے علاقوں میں بھی کاشت ہوتا تھا، یہ برون اور تھل کے علاقوں میں، ریتلے علاقوں میں اس کی بہت بڑی کاشت ہوتی تھی اور بہت بڑی فصل تھی۔ یہ جانوروں کی بہترین خوراک تھی۔ اس کی پھلیاں جو ہیں وہ جو ہے وہ اونٹوں کو کھلائی جاتی تھیں خشک کر کے، اور اس کی پھلیاں جو ہے وہ پکائی بھی جاتی تھیں۔ اور گنوار کو جو ہے نا، جانوروں کا یہ گرمیوں کے سیزن کا بہترین خوراک تھی۔ گنوار پورے پودے کو خشک کر کے رکھا جاتا تھا، جب یہ پک جاتا تھا تو یہ اونٹوں کی بہترین خوراک تھی۔ سردیوں کے موسم میں لوگ اس کو سنبھال کے رکھ لیتے تھے اور پانی میں ڈبو کر پھر اونٹوں کو کھلاتے تھے۔ بہت طاقتور چیز تھی۔ اور اس کی جو برون کے علاقے میں ہیں یا تھل کے علاقے میں ہیں، جب وہ اس پک جاتی تھی تو اس کو گہاتے تھے۔ اس کی کٹ ہوتی تھی جس کو بھوسا نما کٹ کہتے ہیں، جو وہ اونٹ اور بکریوں کی بہترین خوراک تھی۔ اونٹ کا من پسند کھاجا تھا یہ، اور بکریاں بھی اس کو شوق سے کھاتی تھی۔ سردیوں کے موسم میں جب جانوروں کو سبز چارہ کھانے سے جو ہے وہ موشن لگ جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہترین قسم کا ٹانک تھی۔ لیکن اور اس کا جو گنوار کا جو فروٹ تھا، وہ یہ جو ہوتے ہیں چہرے پر لگانے والی کریمیں، کاسمیٹک، یہ کاسمیٹک کا بہت بڑا اہم جز ہے۔ کاسمیٹک میں استعمال ہوتی ہے، اور کاسمیٹک میں یہ گنوار کا جو فروٹ تھا، جو بیج تھا، یہ کاسمیٹک میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، اور بہترین قسم کا کاسمیٹک جو ہے اس میں یہ اہم جز ہے۔ زیادہ مقدار میں یہ ہوتا ہے، اور یہ اس وقت بہت سستا تھا، ہر علاقے میں کاشت ہوتا تھا، ہر علاقے میں اگتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے یہ جو ہے فصل ناپید ہوتی گئی۔ اب برون کے کچھ علاقوں میں یہ ہوتی ہے اور اس پہ بہت بڑی سپرے کرنی پڑتی ہیں، لیکن کچھ بیرونی علاقوں میں جس طرح بکر کا علاقہ ہو گیا، گلور کوٹ کا علاقہ ہو گیا، ان بیرونی علاقوں میں اب بھی یہ کافی مقدار میں کاشت ہوتی ہے۔ اسی طرح چبارے سے اوپر والا علاقہ جو ہے وہاں بھی یہ کاشت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے جانوروں کے لیے بھی، اونٹوں کے لیے بھی، اور اس کا خشک جو ہے چورا جو ہے جس کو ہم کٹ کہتے ہیں، وہ جانوروں کے لیے، اونٹوں کے لیے من پسند خوراک ہے۔ اس کا جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی اس کا بیج جو ہے وہ کاسمیٹک کا بہترین قسم کا اصل کاسمیٹک جو ہے اس میں یہ وافر مقدار میں شامل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پھلیاں جو ایز اے ویجیٹیبل لوگ پہلے استعمال کرتے تھے، اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی پھلیوں کو ایز اے ویجیٹیبل جب انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کی پھلیوں میں وافر مقدار میں کیلشیم ہوتا ہے۔ اس کی پھلیوں میں وافر مقدار میں سب سے بڑی مقدار جو ہے وہ ریشے کی ہوتی ہے، فائبر کی ہوتی ہے، اور وٹامن ای اور وٹامن ڈی وافر مقدار میں ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بینیفٹ کیا ہیں؟ اس کو سالن اس کا پکا کر کھایا جاتا ہے، تو اس کے سالن جو ہے پکا کر کھاتے ہیں تو اس کے کون کون سے بینیفٹ ہیں، کون کون سے لوگوں کو یہ فائدہ مند دیتا ہے؟ گنوار کی پھلیوں کا سالن شوگر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ شوگر کو بیلنس کرنے میں، کنٹرول کرنے میں بہت لاجواب ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے بہترین قسم کی یہ ویجیٹیبل ہے۔ اسی طرح ہارٹ پیشنٹ کے لیے گنوار کی پھلیوں کا سالن بہت بہترین ہے۔ یہ بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر بنانے میں، بلڈ کو صحیح ورک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ یہ سٹامک کو
بہتر پرفارم کرتا ہے کیونکہ اس میں بہترین قسم کا فائبر ہوتا ہے، زیادہ مقدار میں فائبر ہوتا ہے۔ یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے، معدے کی بیسٹ پرفارمنس کو بہترین کرتا ہے، اور آنتوں میں جو مختلف مواد جمع ہو جاتا ہے، پرانی سے پرانی قبض جو ہے، اگر 2 دن اس کو استعمال میں خوراک میں لایا جائے، ہفتے میں 2 دن 3 دن اس کو استعمال کیا جائے، پرانی سے پرانی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آنتوں کی بہترین جو ہے نا وہ فائبر اس میں وافر مقدار ہونے کی وجہ سے آنتوں کی صفائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سب سے اہم اس کا بینیفٹ ہے وہ ہے یہ قوت یادداشت کو بہتر کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو سٹریس کے مریض ہیں ان کو یہ فائدہ دیتا ہے، یادداشت کو بہتر کرتا ہے، اور سٹریس کے مریضوں کے موڈ کو بہتر بنانے میں، اس کے موڈ کے مسلز کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ گرمیوں میں چند دن کے لیے اس کی پھلیاں مارکیٹ میں آتی ہیں، کافی دنوں کے بعد آج مجھے یہ نظر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ مارکیٹ میں اتنی آسانی سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ یہ اب نایاب ہو چکا ہے۔ یہ فصل بہت کم علاقوں میں بہت کم لوگ بیچتے ہیں۔ اس کا بہت مہنگا بیج ہے، بہت مہنگی فصل اب ہو گئی ہے، یہ نایاب قسم کا ہو گیا ہے، اور جہاں بھی ہوتا ہے لوگ اس کی پھلیاں جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، اور اس کو پھلیوں کو زیادہ دیر محفوظ نہیں کیا جا سکتا، خشک ہو جاتی ہیں، فریج میں تو رہ سکتی ہیں، لیکن اس کی پھلیاں اپنے بینیفٹ کے حساب سے نایاب قسم کی اور انمول قسم کی چیز ہے۔ یہ معدے کے مریضوں کے لیے نایاب ہے، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ٹپس ہے، یہ ہارٹ کے مریضوں کے لیے بہترین ٹپس ہے، بہترین خوراک ہے، یہ وٹامن ڈی کے مریضوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ سب سے بہترین چیز جو ہے یہ فیٹس کو کم کرتی ہے، کیونکہ یہ کھانے کے بعد انسان کو بھوک کا زیادہ احساس نہیں رہتا، معدہ بھرا بھرا سا رہتا ہے۔ یہ وزن کم کرنے میں، فیٹس کو کم کرنے میں بہت بڑا اس کا کردار ہے۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، جن کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، وہ اگر گوار کی پھلیوں کا سالن جو ہے نا روزانہ خوراک میں شامل کریں تو ان کو وزن کم کرنے میں، فیٹس کم کرنے میں، پیٹ کی چربی کم کرنے میں بہت یہ ان کے لیے معاون ہے، موافق ہے، فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ان پھلیوں کا جو بیج ہے وہ تو کاسمیٹک میں یوز ہوتا ہے، اور ہوتا آ رہا ہے، اور ہوتا رہے گا۔ وہ اس کا بیج کا پاؤڈر بنا کر کاسمیٹک میں چہرے کی رنگت کو، چہرے کی خوبصورتی کو، چہرے کے جو خد و خال ہیں ان کو بہتر بنانے میں لاجواب قسم کا ہے۔ لیکن ان پھلیوں کے استعمال سے چہرے پر سالن کھانے سے چہرے کے جو رنگز بنے ہوتی ہیں، یہ بلیک آنکھوں کے گرد ہلکے ہوتی ہیں، چہرے کی چھائیاں ہوتی ہیں، چہرے کے جو داغ دھبے ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ چہرے کی خوبصورتی میں جس طرح اس کا سفوف چہرے پر لگانے میں، چہرے پر استعمال ہونے والی مختلف کاسمیٹک میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس کا سالن آپ کی خوبصورتی کو نکھارنے میں، آپ کے چہرے کی رنگت گورا کرنے میں، رنگت نکھارنے میں، اور ان کے داغ دھبے دور کرنے میں بہت لاجواب ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو روزانہ نہیں تو 1 دن 2 دن، 1 دن کے وقفے سے استعمال کریں گے، اور اگر آپ کے پاس سٹور ہو سکیں تو اس کی پھلیاں بہت تھوڑے ٹائم کے لیے، چند دن کے لیے مارکیٹ میں آتی ہیں، وہ بھی کسی شاپ سے ملتی ہیں، تو آپ اس کو لے کر محفوظ کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ یہ فیمیل کے لیے بہت لاجواب ہے، میل کے لیے لاجواب ہے، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ ایسی فیمیل جن کے ہاں بیبی جو ہے نا بیلی میں ہے، پیٹ میں بیبی ہونے والا ہے، ان کے لیے یہ بہترین لاجواب ہے۔ اس کے استعمال سے ایک تو بیبی خوبصورت پیدا ہوتا ہے، دوسرا یہ جو ہے نا عورتوں کو زیادہ موٹاپے کا شکار نہیں ہونے دیتا جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، دوسرا بیبی کی گروتھ کے لیے بہت لاجواب ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ بہترین قسم کا آئرن اس میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون بہترین بنتا ہے۔
خون بہترین بنتا ہے، خون جو فاسد مادوں سے اس خوراک سے بنتا ہے وہ فاسد مادے اس میں نہیں ہوتے، جگر بہترین کام کرتا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور آپ جو لوگ گوار کی پھلیاں نہیں کھاتے یا جن کو دستیاب نہیں ہے یا جن کو پتہ نہیں ہے کہ کب آتی ہے مارکیٹ میں، آج یہ مارکیٹ میں موجود تھی، میں لے آیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی لے لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی خوراک میں استعمال کریں۔ یہ چند دن کے لیے آتی ہیں، آپ ان کو لے کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، یا جتنے دن یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یا جتنے دن یہ پودے پہ جو ہے نا نرم حالت میں ہیں، آپ ان کو لے کر استعمال کریں، تاکہ اس قدرت کے نایاب فروٹ سے، نایاب پھلیوں سے، نایاب پودے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے پھر لائک بنتا ہے اور شیئر بھی بنتا ہے اور سبسکرائب بھی بنتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دوستوں میں یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ اس گنوار کے موسم میں یہ چند دن کے لیے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینکس، ملتی ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔